حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی بہت مانے جاتے تھے. یہ ابو عمر شیبانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک ما دام ھذا الحبر فیکم، یہ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے ربانی عالم اور صاحب علم ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم لوگوں میں موجود ہیں، مجھ سے مسئلہ مت پوچھو. ایک خاص واقعہ ہو گیا تھا اور اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا تھا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کچھ اور تھا. تو وہ فتویٰ جب انہیں پہنچا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے رجوع فرما لیا اور اس موقع پہ فرمایا کہ اتنے بڑے آدمی موجود ہیں تو پھر مجھ سے مت پوچھو. اسی طرح ابو عطیہ حمدانی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس مسئلے کو میرے علاوہ کسی اور سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ وہ دیا جو ان کے خلاف تھا، یعنی ان کے قول کے خلاف تھا. اور اس موقع پہ بھی یہی آئی بات کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم میں موجود ہیں مجھ سے کوئی فتویٰ مت پوچھو. ذکر ابن حبیش جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قابل فخر شاگردوں میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 سورتیں یاد کی ہیں سن کے ان سے، اور اب کوئی آدمی قرات میں کچھ بھی کہے میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر قرآن کریم کی آیات بھی پڑھ کے سناتے تھے کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بھی وہ آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سنا ہے. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لو اعلم احدا، اگر مجھے کسی شخص کے متعلق پتا ہوتا کہ عالم بکتاب اللہ منی، کہ مجھ سے زیادہ اللہ تعالی کی کتاب کو جانتا ہے، تو میں اونٹ پہ سوار ہو کر جاتا اور ان سے وہ علم حاصل کرتا. تو یہ بات انہوں نے کئی مرتبہ فرمائی. شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور میں ان کے پاس گیا، ان سے یہ کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو فما سمعت احدا رد علیہ ما قال، کسی شخص کو میں نے نہیں سنا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے خلاف کہتا ہو، یعنی سب نے تسلیم کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح کہتے ہیں. جہاں تک کہ عامش رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے جو زید بن وہب سے ہے، جو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف لائے اور سیدنا عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، اور آپ کی نظر پڑی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ، تو فرمایا کنیفن ملی فقہن، برتن جو فقہ سے بھرا پڑا ہے، سراپا فقہ ہے. اور عامش کی روایت میں علمن کا بھی لفظ آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو سراپا علم ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ آثر تو بھی اہل القادسیہ،
قادسیہ والوں پہ میں نے ترجیح دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعلق تھا ان سے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب انتقال قریب آیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اور آپ لے لیں ہم سے، یعنی بیت المال سے مدد لے لیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ پڑھا دی ہے، یاد کروا دی ہے، اور وہ روز سے پڑھتی ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا رہے گا اس سے فقر و فاقہ نہیں چھوئے گا۔ تو بس ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا۔ یہی بات ام الدرداء رضی اللہ عنہا بھی انہیں بتائی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہ دیکھو مانگنا نہیں کسی سے، اور یہ جو گری پڑی سبزیاں اور چیزیں ہیں یہ اٹھا لینا، اور اس وجہ سے کہ ان چیزوں پر کسی کا پھر حق بھی نہیں بنتا۔ اور ام الدرداء رضی اللہ عنہ فقیہہ تھیں، صحیح بخاری میں بھی ان کی روایت آئی ہے، علم بھی اللہ نے دیا تھا۔ کوئی آدمی خدا کی عبادت کرے اور اس کے پاس علم نہ ہو تو عبادت کرتے کرتے بھی کبھی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، صحیح علم اور صحیح عمل۔ اور سب سے اچھی بات وہ ہے جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ وہ ترتیب بتاتے تھے کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور صحیح عقیدے کے بعد صحیح علم، اور صحیح علم کے بعد صحیح عمل، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر اخلاص۔ یہ چار چیزیں اسی ترتیب سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آدمی عقیدے کو درست کرے، پھر صحیح علم بھی حاصل کرے، اس کے ساتھ عمل کو درست کرے، اور عمل میں آدمی کو چاہیے کہ اخلاص بھی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال اور حرام سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ قیامت کے دن علماء کے سردار ہوں گے، اہل علم ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھی بھیجا تھا، وہ بھی علمی باتیں تھیں، اور وہ اہل مکہ کو بھی قرآن کریم سکھاتے رہے، اور یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتا رہا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ فرمایا کہ من کان یرید ان یسأل عن الفقہ، جو شخص یہ چاہے کہ فقہ سے متعلق سوالات کرے، فلیات معاذ بن جبل، اسے چاہیے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔ اس زمانے میں بھی فقہ کے الفاظ تھے، لوگ جانتے تھے، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بڑا فقیہ قرار دیا اور کہا لوگ ان کی طرف جائیں۔ ایک اور جگہ طبقات ابن سعد میں یہ روایات ساری مل جائیں گی، وہاں پر بھی یہ آتا ہے کہ جب وہ شام جانے لگے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رخصت کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کی ہے ان کے متعلق کہ انہیں نہ جانے دیں شام،
اور انہیں یہیں رکھے مدینہ منورہ میں. دوستو وقت رضی اللہ عنہ نے میری بات نہیں مانی اور فرمایا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرے تو میں اسے کیسے روک دوں؟ تو میں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا تو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ آدمی اگر نیت رکھتا ہے شہادت کی تو اسے اپنے بستر پر بھی تو شہادت مل سکتی ہے. یعنی اس کی نیت ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی ایسا موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، تو آپ انہیں روک لیں کیونکہ اہل مدینہ کو ان کے فتوے کی زیادہ ضرورت ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے، علم تھا نا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، یعنی ان کی زندگی میں ہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں فتویٰ دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ علماء جب قیامت میں آئیں گے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے مقام پر ہوں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کہ ان معاذا کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. یہ معاذ جو اکیلے ہیں یہ پوری امت ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہاتھ باندھے ہوئے بالکل یکسو، اور یہ مشرک نہیں ہے. تو کسی نے بڑی دلچسپ بات ہوئی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان معاذا کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تو کسی آدمی نے سمجھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آیت پڑھ رہے ہیں اور بھول گئے ہیں، تو اس نے لقمہ دیا کہ حضرت اس میں ان ابراہیم کان امتن ہے، نسیتہا آپ بھول گئے ہیں کیا؟ قال لا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نہیں، میں تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تشبیہ دے رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اتنے جلیل القدر نبی ہیں، یہ معاذ ایسے ہی پوری امت ہے. اور پھر اسے سمجھایا اور فرمایا کہ والامت الذی یعلم الناس الخیر، اور وہ آدمی جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے وہ امت ہے. والقانت المطیع، اور جو آدمی قانت ہے وہ مطیع ہے، فرما بردار ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کیوں امت کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو خیر سکھاتے تھے. اپنے بیٹوں کو انہوں نے خیر کے لیے بٹھا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں مکہ مکرمہ میں، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین کے علاقے میں، پھر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو. تو ہر طرف ابراہیم علیہ السلام سے خیر پھیلی ہے. تو جو شخص بھی خیر کا کام کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، وہ در حقیقت امت جیسا کام کرتا ہے. تو انہوں نے کہا ان معاذ کان امتن، معاذ رضی اللہ عنہ خود وہ پوری امت ہیں، یعنی جتنا امت مل کر کام کر سکتی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اکیلے اتنا کام اس شخص نے کیا ہے. اور پھر واقعی یہ بھی ہوا ہے، یمن گئے ہیں، وہاں دین کو پھیلایا ہے، خیر کو پھیلایا ہے. تو آدمی جب خیر کے کام کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہو جاتا ہے. اور اس سے زیادہ خیر کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی علم کو پھیلائے تو لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کی راہ بتائے. تو یہ شریعت، فقہ، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف پہنچنے کی راہ بتاتی ہیں، لوگوں کو مسائل سکھاتی ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج اور عمرہ کیسے ہونا ہے. یہ سب کی سب چیزیں خدا کی طرف لے جانے والی ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کا قرب ان چیزوں سے ملتا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو اللہ کا قرب دلاتی ہے وہ نماز ہے. اس سے زیادہ مؤثر چیز کوئی نہیں.
آدمی سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالی اگر سجدے کو قبول فرما لے تو کیا کہنے. تو اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ خیر سکھاتے رہے امت کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خیر سکھاتے رہے تو انہوں نے انہیں اس سے تشبیہ دی اور بار بار دہراتے تھے اس بات کو کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ خدا کے مطیع اور فرما بردار ہیں اور اللہ تعالی کے لیے قنوت عربی میں طویل قیام کو بھی کہتے ہیں. جو آدمی دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑا رہے. یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت آتی ہے اس میں. تو یہ دعائے قنوت کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی تو آدمی دیر تک اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے, خدا کے سامنے دعا مانگتا ہے. تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ آدمی قنوت اختیار کرتا ہے, اللہ کے لیے کھڑا رہے, خدا کو یہ پسند ہے. تو دوسری روایت بھی آئی ہے فروا ابن نوفل اشعری کی, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ فروا بن نوفل کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین, کہ یہ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام قرآن کی جو آیت ہے اس طرح کی انہوں نے آیت پڑھی, یعنی وہ چیز پڑھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فکرہ اور ابراہیم علیہ السلام کے بجائے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا نام لیا. جب انہوں نے نام لیا تو میں نے کہا غلط ابو عبد الرحمن, انما قال اللہ ان ابراہیم کان امتا. ابو عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. میں نے کہا حضرت آپ سے غلطی ہو گئی, اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امت ہیں, تو آپ نے یہ کیسے پڑھ لیا؟ فَأَعَادَهَا عَلَيَّ, ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کو ایسے ہی پڑھا کہ ان معاذ ابن جبل کان امتا, معاذ جبل کے بیٹے رضی اللہ عنہ یہ امت ہیں پوری. فعرفت انہ تعمد الامر تعمدن, تو مجھے احساس ہوا کہ جان بوجھ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. تو پھر میں چپ ہو گیا کیونکہ حضرت پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بات ایسی ہوگی. انہوں نے اپنے علم کو ان چیزوں کو کم جانا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ پڑھ رہے ہیں تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی. اور یہ بڑے ادب کی بات ہے کہ آدمی کو جب پتہ چل جائے دوسرے کے متعلق تو پھر چپ ہو جائے, خاموش ہو جائے کہ یہ چیز ادب کے خلاف ہے کہ بار بار بڑوں کو ٹوکا جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ایک مرتبہ بس, پھر چپ ہو گیا. یہ آیت کریمہ جو ہے 14ویں پارے میں سورہ نحل میں آئی ہے. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن, اور اصل میں ابراہیم علیہ السلام تھے امت. بڑا اچھا ترجمہ کیا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ راہ ڈالنے والا, خیر کے راستے اور علامتیں مقرر کرنے والا. امت کے معنی گروہ کے بھی آتے ہیں اور امت کے معنی امام اور پیشوا کے بھی آتے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ دوسرے معنی انہوں نے اختیار کیے کہ وہ امام اور پیشوا تھے کس چیز کے؟ خیر کے. قانتا للہ حنیفا, حکم بردار اللہ کا, حکم ماننے والا ایک طرف ہو کر. ولم یکن من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. یعنی حلال اور حرام میں اور دین کی باتوں میں
اصل ملت ابراہیم ہے. اور عرب بہت سے کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حنیف تھے اور شرک بھی کرتے تھے، یعنی خدا کی راہ پر نہیں تھے معاذ اللہ. تو اللہ نے تردید کی. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کے جو احسانات ہیں ان کا حق ماننے والا تھا. ہمارا وہ بندہ اجتباہ، اس نے اسے چن لیا، وہداہ، اور اس نے اسے چلایا الی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر. بہت تعریف اللہ نے کی ہے اپنے اس بندے کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دنیا میں ہم نے اس کو خوبی دی تھی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بہت اچھے لوگوں میں سے ہیں. دنیا کی خوبی آسودگی دی اور قبولیت دی سارے جہان میں. پھر فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ اسی دین پر چلیے جو ابراہیم علیہ السلام کا. پھر خدا تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے حنیفاً و یکسوتا وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ آخری پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر چلے. تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو انہوں نے جب پھر پڑھا تو یہ فروا بن نوفل اشعری کہتے ہیں پھر میں چپ ہو گیا. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تدریم الامہ و مل قانت، تمہیں پتہ ہے امت کس کو کہتے ہیں اور کانت کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو انہوں نے کہا امہ یعلم الناس الخیر، اس آدمی کو کہتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے. والقانت، اور قانت کسے کہتے ہیں؟ المطیع للہ ولرسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. وکذالک کان معاذ، اور معاذ رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے، وہ لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے. تو اس لیے صحیح علم بہت بڑی چیز ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتنی تعریف کی، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو قرآن اگر پڑھنا ہو نا تو سب سے پہلے ابن مسعود، دوسرے ابی ابن کعب، تیسرے معاذ ابن جبل اور چوتھے سالم رضی اللہ عنہم، ان سے پڑھنا. تو علم تھا، اللہ نے دیا تھا. یہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ہیں. ایک دن فرمانے لگے کہ عقل مند لوگوں کی باتیں سناؤ. کسی نے عرض کیا حضرت عقل مند لوگ کون؟ تو فرمانے لگے معاذ اور ابو الدرداء، یہ دونوں عقل مند تھے. یہ دونوں بہت عقل والے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس لیے کہا کہ ان کے پاس علم زیادہ تھا، اور غالباً ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو اس لیے کہا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت علم تھا اور دنیا سے ایک طرح کا قطع تعلق تھا. معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال جلدی ہو گیا، شہید ہو گئے تھے. امواس کا جو تعاون تھا اس میں، تو تعاون کی موت بھی تو شہادت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روکتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے تھے کہ انہیں نہ جانے دیں، یہیں رہنے دیں، اہل مدینہ کو ان کی زیادہ ضرورت ہے، ان کے علم کی. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جانے دیا تھا. تو ام درداء رضی اللہ عنہا خدا کو بہت یاد کرتی تھی. ایک دن ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس عون ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صفت الصفوہ میں یہ روایت لائے ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ کہ ہم ام الدرداء رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے، تو تکیہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی. تو کسی نے کہا کہ ہم آپ کے شاگرد روز ہی آ جاتے ہیں، آپ سے آ کے حدیثیں سنتے ہیں،
مسائل پوچھتے ہیں تو آپ کہیں تنگ تو نہیں آ جاتی؟ طبیعت بھر نہیں جاتی کہ روز ہی آ جاتے ہیں لڑکے پوچھنے پڑھنے؟ تو ارشاد فرمانے لگی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھے کیا تنگ کر دیتے ہو، میری طبیعت تم سے بھر جاتی ہے؟ ایسے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں عبادت کرتی رہتی ہوں اور مجھے عبادت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جو سکون دے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ اللہ کی یاد اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھی رہوں. تو یہ جو تم آ کر علم کی باتیں کرتے ہو، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. بہت اچھی بات فرمائی. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ یا سبحان اللہ الحمدللہ یہی ذکر ہے. انہوں نے اس کی اصلاح فرما دی کہ یہ بھی ذکر ہے. یہ جو کچھ بھی ہے، مسائل کی بحث اور تعلیم کا حاصل کرنا، یہ اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے. اسی لیے جب ذکر کی حقیقت انہیں پتا تھی تو ارشاد فرماتی تھی کہ افضل العلم المعرفہ، سب سے اچھا علم اللہ تعالی کی معرفت ہے. خدا کو پہچانے، جانے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی ذات، اس کی صفات، ان سب چیزوں کو سمجھے. جتنا خدا کی ذات و صفات میں استغراق ہو جائے گا اور جتنا خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب بڑھتا ہے اور جنت میں اتنا ہی بڑا مقام ہے. تو ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے بہت اچھی بات کی. ان کا سب سے اچھا علم اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت ہر اس شخص کو حاصل ہے جو اللہ کی وجہ سے نیکی کا کام کرتا ہے اور خدا کے ڈر سے، خدا کے خوف سے، خدا کے منع کر دینے کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. جس سے یہ مقام حاصل ہو جائے اس کے پاس بڑا علم ہے، اور حقیقت میں معرفت وہی ہے. رکشے والا ہے، ریڑھی والا ہے، اسے خدا سے خوف آتا ہے کہ کسی کے پیسے میں نہ لے لوں ناجائز. خدا سے ڈرتا ہے کہ نماز نہ چھوٹ جائے. خدا سے ڈرتا ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا. اللہ نے منع کیا ہے دھوکہ دینے سے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ ہے علم اور یہ ہے معرفت. اس کے مقابلے میں کوئی آدمی کتنے ہی مسائل کو جانتا ہو لیکن اللہ کی وجہ سے نہ گناہ چھوڑے نہ نیکی کے کام کرے، تو یہ شخص اسے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہے. اور ام الدرداء رضی اللہ عنہا خیر کو پھیلاتی تھیں، علم کو پھیلاتی تھیں، خدا کی معرفت اس کی طرف لوگوں کو بلاتی تھی. یہاں تک کہ عمیر بن زیتون وہ کہتے ہیں کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا حکمت کی، عقل کی باتیں میری تختی پر لکھ کر مجھے دے دیا کرتی تھی. بچہ تھا تو عبد ربہ بن سلیمان بن عمیر بن زیتون یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے لکھ کے دے دیتی تھی. اور ایک مرتبہ جب انہوں نے تختی لکھ کے دی تو مجھ سے فرمایا کہ یہ حکمت اور عقل کی باتیں اپنے چھوٹوں کو سکھانی چاہیے تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو عمل کر لیں.
اور ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگیں کہ بچوں لکھو کہ ہر آدمی جو کچھ بیجتا ہے کل کو وہ کاٹے گا، اور خیر کی فصل لگائے گا تو خیر کا پھل پائے گا، اور شر کی فصل ہوگی تو شر کو اتارے گا۔ بڑی حکمت کی بات ہے کہ آدمی سوچے تو زندگی میں نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے۔ جو شخص آج گناہ کرے گا کل کو اپنے نامہ عمل میں اس کا اثر پائے گا، نیکی کرے گا دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ نماز بہت پڑھتی تھی، ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں جب بھی میں ان سے پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا نماز ہی پڑھ رہی ہیں، نوافل پڑھتی تھی بہت زیادہ، اور تعلق اللہ سے تھا، اور خدا کے تعلق کا بڑا مظہر ان لوگوں میں یہی نماز تھی۔ 100 200 400 1000 نفل دن رات میں پڑھنا یہ ان لوگوں کے معمولات میں شامل تھا۔ ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا بیت المقدس میں مسجد اقصی حاضر ہوئی، وہ بھی قبلہ ہے، اس کے بھی بڑے فضائل حدیث میں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی اسے بناتے ہوئے کہ اللہ جو اس گھر کی زیارت کو آئے، اے خدا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ایسے ہی کر دیں گے۔ اب بیت المقدس جانے کی کوئی سبیل ہے نہیں، لیکن جانا چاہیے، اگر کوئی صورت بن سکے اس کی بھی زیارت میں بہت ثواب۔ تو بیت المقدس میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ کوئی سخی آدمی آیا اور اس نے وہاں کی ساری عورتوں کو پیسے دیے۔ تو ام دردہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا خدمت میں، تو انہیں بھی تحفہ پیش کیا، پیسے دیے، تو انہوں نے لے لیے پیسے اس سے اور اپنی نوکرانی سے فرمانے لگیں کہ اونٹ کا گوشت خرید لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو اس آدمی نے صدقہ کیا ہے، مطلب یہ تھا کہ ہم تو ایسے غریب نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ یہ جو پیسے آئے ہیں یہ مانگے بغیر آئے ہیں، ہم نے تو طلب نہیں کیے تھے، اللہ کی طرف سے آ گئے ہیں، بھیج دیے۔ تو جو مال بغیر مانگے مل جائے اسے لے لینا چاہیے، یعنی نفلی صدقہ، نفل ہے، جائز ہے۔ واجب صدقہ ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ ہوتی، فطرانہ ہوتا، یا وہ نذر مانی ہوئی ہوتی، وہ پیسہ جائز نہیں تھا۔ اور خود فرماتی تھی ام الدرداء رضی اللہ عنہا کہ دیکھو تم میں سے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے دے، تو اسے پتا ہے کہ ان اللہ لا یمطر علیہ دینارا ولا درہما، کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی دینار اور درہم کی بارش تو نہیں برسائے گا نا۔ انسانوں ہی میں سے کسی انسان کو دوسرے انسان کے رزق کا ذریعہ بنا دیتا ہے، تو اس لیے کوئی آدمی اگر خود اپنے شوق محبت سے کوئی چیز تمہیں دیتا ہے تو لے لیا کرو، اور اگر تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو تم وہ لے کے اپنے کسی ایسے بھائی کو دے دو جسے اس چیز کی ضرورت ہو۔ اور جب کوئی شخص دے تو لینے والے کو سوچنا چاہیے کہ ان کان الیہ محتاجن، کہ
اگر مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے رکھ لینی چاہیے. اسے چاہیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رزق کو ٹھکرائے نہیں. یہ اچھی بات انہوں نے بتائی کہ دیکھو پیسے جو اللہ تعالی دیتا ہے اسی طرح سے آیا کرتے ہیں کہ خدا لوگوں کو لوگوں کے رزق کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو کوئی آدمی اگر اپنے مال کے ذریعے عبادت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو تحفہ دیتا ہے، لوگوں کو دینا چاہتا ہے پیسے، لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب تم پر کوئی بارش تھوڑی ہی برسائے گا درہم و دینار کی. یہ بھی اللہ کے ذکر میں سے ہی ایک بات ہے کہ پیسے کے ذریعے اللہ کو یاد کیا. ام الدرداء رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی تھیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اچھا بھی اس کی ایک اور تفسیر بہت اچھی کی گئی. بڑا اطمینان ہوتا ہے اگر اللہ کی وہی مراد ہو. اگر اس آیت کا ترجمہ کریں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالی کی یاد بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا نہیں، اللہ کا یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ذکر جو اللہ کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ تم جیسے گناہگار کو اللہ یاد کر رہا ہے. تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اور یہ کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا یاد کرنا تمہیں یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے ہو جائے اور خدا کی یہی مراد ہو کہ وہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر فرمان لگی وَإِن صَلَّيْتَ فَهُوَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، اگر تم نماز پڑھتے ہو تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے. وَإِن صُمْتَ فَهُوَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے. ہر وہ عمل جو خیر پر مبنی ہے جتنا اسے کرو گے یہ اللہ ہی کی یاد ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس سے تم بچو یہ اللہ ہی کی یاد ہے. یہ ہے بہت بڑی چیز کہ آدمی گناہ کرنا چاہے پھر خدا یاد آ جائے اور آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے اللہ کے لیے، تو اللہ اپنے ایسے بندے کو ضرور یاد کرتا ہے. روزے کے متعلق حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے کھانا پینا اور اپنی خواہش کو پورا کرنا میری وجہ سے ہی تو چھوڑ دیا، من اجلی، میری وجہ سے بندے نے ان چیزوں کو چھوڑا ہے. تو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور پھر فرماتی ہیں کہ افضل ذالک تسبیح اللہ عز وجل، اور سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرو. ابو زکریا ابن ابی زکریا خزاعی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک سفر میں تھے. تو ایک اور بھی ان کا شاگرد تھا. تو ام الدرداء رضی اللہ عنہا بہت بوڑھی ہو گئی تھی. فرمانے لگی اس سے کہ کیا بات ہے بھئی، تم اللہ کو یاد نہیں کرتے، تم تلاوت نہیں کر رہے جیسے تمہارے اور دوست کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ہی سورت یاد ہے اور میں نے اسے پڑھا ہے اور اب اس پہ میں غور کر رہا ہوں.
تو پوچھنے لگی، کہنے لگی اچھا قرآن پر تدبر اور غور کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی۔ پھر ایک اور آدمی، اس کو ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم اجعلنی ارجو رحمتک، اللہ مجھے ایسا آدمی کر دے جو تجھ سے رحمت کی امید رکھتا ہو، وخاف عذابک، اور تیرے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اور اللہ مجھے ایسا کر دے کہ اے پروردگار، جو لوگ تجھ سے رحمت کی امید نہیں رکھتے اور اطمینان میں ہیں، میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، اور جو تیرے عذاب سے نہیں ڈرتے خدایا مجھے ان میں سے نہ کر لینا۔ اور اللہ میں امن مانگتا ہوں اس دن جس دن خوف آ جائے، خوف والے دن سے۔ تو مدردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اس کی دعا کو لکھو اور مجھے دے دو۔ اچھی لگی یہ دعا کہ اللہ ایسا نہ ہو جاؤں کہ جو امن سکون میں رہتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں تیرے عذاب سے، یا انہیں امن اور سکون ہے زندگی کا میسر، لیکن وہ تیری رحمت کو نہیں سمجھتے، محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اس کا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ام الدرداء رضی اللہ عنہا چوکڑی مار کر نماز پڑھ رہی تھی، یعنی ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں اور پنڈلی کے نیچے اور دوسرے پاؤں کو پہلے پاؤں اور پنڈلی کے نیچے رکھا ہوا تھا، ایسے پڑھ رہی تھی۔ یہ بوڑھی ہو گئی تھی، وزن بھی غالباً بڑھ گیا ہوگا، تو کھڑی نہیں ہو سکتی ہوں گی، بیٹھنا بھی دشوار ہوگا۔ کسی اور بزرگ نے ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے بات کی اور انہیں کہا کہ فلاں چیز میں آپ نے غلطی کر دی، تو فرمانے لگی معاشرہ ایسا ہی ہو گیا ہے، نقص الناس فنقصت کما نقصوا، میں بھی اپنے عمل میں ایسی کم درجے کی ہو گئی ہوں جیسے لوگ کھوٹے ہو گئے ہیں، تو جب لوگ کھوٹے ہیں تو پھر میرے عمل پہ بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی خود نیک پاک رہنا چاہتا ہے، لیکن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا معاملات اسے اس درجے کا اچھا انسان نہیں رہنے دیتے، تو آدمی کیا کرے، پریشان ہو جاتا ہے۔ عثمان ابن حیان کہتے تھے کہ ہم نے حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھانا کھایا، پھر ہم چپ ہو گئے، تو انہوں نے کہا بیٹو جب کھانا کھاؤ تو پھر اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کھانے سے الگ نہیں ہونی چاہیے، یعنی الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، جو حدیث میں دعائیں آئی ہیں وہ پڑھی جائے۔ اور فرمایا اقلم حمدن، آدمی کھانا کھائے اچھی طرح، طبیعت بھر جائے، اچھا کھانا خوشگوار، اور اللہ کا شکر ادا کرے، خیر من اکل و صمت، تو یہ زیادہ اچھا ہے میرے نزدیک بجائے اس کے کہ کھانا کھائے اور چپ رہے۔ تو کھانا کھائے تو اللہ کا شکر تو ادا کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کھانا بھی تو عبادت ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں کو یہ چیزیں دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں۔ حزان کہتے تھے کہ مجھ سے ایک دن ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حزان بیٹے تمہیں پتا ہے کہ جب میت چارپائی پہ لٹائے دی جاتی ہے تو پھر کیا وہ کہتی ہے؟ میت کو چارپائی پہ لٹا دیتے ہیں، گھر لے آتے ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو کیا کہتی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں کچھ کچھ تو معلوم ہے۔ فرمانے لگی وہ میت
کہتی ہے کہ اے میرے گھر والو، یا جیرانا ہو، اے میرے ہمسایو، حملت سریری، میری چارپائی کو اٹھانے والو، لا تغرنکم الدنیا، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جیسے میں دھوکے میں پڑا رہا، اور دنیا تمہارے ساتھ ایسے نہ کھیلے جیسے دنیا میرے ساتھ کھیلتی رہی۔ اور پھر ام الدرداء رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ میرے بچوں، یہ دنیا جو ہے نا، یہ انسان کے دل پر ایسا جادو کر دیتی ہے کہ ہاروت و ماروت کا جادو بھی کیا ہوگا۔ اور کوئی شخص جس پہ دنیا جادو کر دے اسے پھر دورہ پڑ جاتا ہے مرگی کا۔ بہت عمدہ بات انہوں نے کہی، بہت زبردست بات ہے کہ یہ دنیا انسان کے دل پر جادو کر دیتی ہے، انسان کا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا جاتا ہے تو ہاروت و ماروت جن کے جادو کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ بابل شہر میں ہاروت اور ماروت یہ دو جادوگر تھے، جادو کرنے والے تھے۔ تو ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ جادو بھی کیا جادو تھا، یہ دنیا کا جادو تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جس طرح مرگی پڑ جائے تو اسے کچھ ہوش نہیں رہتا مرگی والے کو، اسی طرح دنیا کا جادو جس پہ چل جائے اسے بھی کچھ ہوش نہیں رہتا، دل میں بس جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اس لیے دور رکھے اپنے آپ کو اس کے اثر سے۔ زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان یہ اس وقت شہزادہ تھا، ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہا ان کے ہاں تشریف لے گئیں تو رات کو عبد الملک کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنے نوکر کو بلایا، اب تن ہو، تو نوکر کو آنے میں جب تاخیر ہوئی تو عبد الملک نے کہا لعنت ہو تم پہ۔ صبح ہوئی تو ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے عبد الملک کو بلایا اور فرمایا کہ قد سمعتک اللیلہ، رات میں نے تم سے سنا ہے، لعنت خادمن، تم نے نوکر پر لعنت کی ہے۔ قال انہ ابتع عنی، عبد الملک کہنے لگے کہ اس نے ہمارے پاس آنے میں سستی سے کام لیا۔ تو انہوں نے کہا ابو الدرداء کبھی بھی لعنت نہیں کرتے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں ان لوگوں کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی جو دنیا میں لعنت بھیجا کرتے تھے، اور نہ ان لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی جو دنیا میں لعنت بھیجتے تھے۔ دونوں مناسب سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو منع کیا کہ کسی حال میں بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے کسی پہ۔ لعنت جب بھیجیں گے تو پھر اس کی سفارش اللہ یہاں قبول نہیں ہوگی۔ شفاعت ہر کوئی کرے گا ہی جس کو بھی اللہ اجازت دے گا۔ علماء شفاعت کریں گے گناہ گاروں کی، اولیاء اللہ کی شفاعت ہوگی، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی گناہ گاروں کے بارے میں، اور سب سے بڑی شفاعت کبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ اللہ تعالی ان کی امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ اہل ایمان کی بھی شفاعت اور سفارش ہوگی گناہ گاروں کے لیے، اور دوسرے شہید کا، شہداء، گواہ، جو لوگ یہ کہیں گے کہ خدایا تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا اور جھوٹ بول رہے ہوں گے، تو اللہ تعالی پھر گواہ مقرر کرے گا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے یا نہیں، اور پھر قومیں، امتیں گواہی دیں گی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچ کہتے، یہ کہے تھے، لوگوں نے مانا نہیں۔ تو اللہ کا گواہ بننا، خدا کی طرف سے گواہی دینا،
اور خدا کسی کو اجازت دے کہ میرے دربار میں گناہ گاروں کی شفاعت کرو، یہ دونوں منصب بہت عزت والے ہیں۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں زیادہ لعنتیں بھیجے گا نہ قیامت میں شفاعت کے لیے اٹھایا جائے گا اور نہ ہی وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ تشریف لے گئی تھی جب بیت المقدس، تو وہاں بھی عبد الملک بن مروان تھے ساتھ۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بیت المقدس میں جو چٹان ہے اس پہ عبد الملک بیٹھے ہوئے تھے اور ام الدرداء رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو عبد الملک اٹھے نماز کے لیے اور ام الدرداء رضی اللہ عنہا بھی اٹھی، تو بڑھاپے کی وجہ سے اٹھنا دشوار تھا، تو انہوں نے عبد الملک کا سہارا لیا۔ تو عبد الملک آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے لے گئے مسجد تک، اور مسجد میں یہ جا کر عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئیں اور انہوں نے نماز پڑھی، اور عبد الملک جو تھے وہ مردوں کی طرف چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہا 81 ہجری میں حج کے لیے بیت اللہ حاضر ہوئی تھی۔ بیت المقدس بھی جانا عبادت، بیت اللہ بھی جانا عبادت، لیکن اب بیت المقدس کی زیارت اور جانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آسان کرے اور توفیق بخشے کہ ہم بھی قبلہ اول کی زیارت کر سکیں۔ یہ تھی ام الدرداء رضی اللہ عنہا، اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد ساری زندگی اس انتظار میں گزارتی کہ اللہ کے ہاں ان سے ملاقات ہو۔ یقین ہے کہ اب وہ جنت میں پہنچ چکی ہوں گی، وفات کے فوراً بعد ہی چلی گئی ہوں گی۔ حق تعالی شانہ نے احسان فرما کے بھیج دیا ہوگا، اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روح مبارکہ کو سکون ملا ہوگا، اور اس عورت نے جو قربانی دی اللہ تعالی نے اس کا بھی صلہ دیا ہوگا۔ اللہ تعالی قیامت میں ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے اور ان لوگوں کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔